اچھا، اب یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کے اندر یہ آیا کہ یہ دن قلم اٹھانے کا دن ہے. قلم اٹھانے کے معنی یہ ہیں، یعنی یہ لیے جاتے ہیں، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس دن شیعوں کا کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا. تو جو اس حدیث کے خلاف دلائل دیے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہ نظریہ تو حقیقتاً اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس سے متصادم ہے، اور ائمہ کبھی بھی کسی بھی ارتکاب گناہ کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دن 9 ربیع الاول کے روز قلم روک لیے جائیں، قلم اٹھا لیے جائیں اور کوئی بھی گناہ نہ لکھا جائے اور انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے گناہ کرے. اس طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے بھی خلاف نظریہ ہے، اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا یہ بات قابل قبول نہیں. تو سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ ارتکاب گناہ کی چھٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور خود آج تک آپ لوگ بھی جو عید مناتے رہے چند ایک سازشی افراد کو چھوڑ کر، کیونکہ ایک صاحب ایسے ذاکر ہیں جو یہیں کراچی کے ہیں اور باقاعدہ وہ چند سال پہلے تک یہ بات کہتے تھے 9 ربیع الاول کے جو پروگراموں میں کہ آج کے دن جو چاہے گناہ کر لو، میں ذمہ دار ہوں، میرے کندھے کے اوپر ہیں سارے گناہ. چند ایک ایسے، ظاہر ہے ایک آدھ افراد کے کہنے سے یہ پوری قوم کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا کہ ہم، کیونکہ وہ صاحب اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں، کسی بھی شیعہ کے دماغ میں، حتیٰ کہ جو اس دن کوئی گناہ کرتا بھی ہے بالفرض، وہ کبھی یہ سوچ کے نہیں کرتا کیونکہ حدیث میں امام نے کہا ہے کہ آج گناہ نہیں لکھے جاتے، میں اس وجہ سے جان بوجھ کر اس دن گناہ کر رہا ہوں. تو کسی چند ایک افراد کے علاوہ جو کہ اس کے اندر فسق و فجور والے کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کچھ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم ان کو روکیں گے اس بات سے، لیکن اس کی وجہ سے اس بات کو بیس نہیں بنایا جائے گا کہ اس عید کو نہ منایا جائے. کتنی دیکھیے عید، جب آپ کی عید الفطر آتی ہے، رمضان کا کتنا زیادہ تقویٰ اور پریکٹس آپ کو کرائی جاتی ہے 30 کے 30 دنوں میں. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی کیونکہ اس دن کے اندر خرافات بہت ہو رہے ہیں، اور خود آپ عید کا دن دیکھیں واقعی کہ ایسا لگتا ہے کہ شیطان آج ہی رہا ہوا ہے. بہت سی خواتین کس طرح سے نامحرم چوڑیاں پہننے جاتی ہیں اور شام اور رات سے ہی ٹی وی پہ موسیقی اور گانوں کے پروگرام اور فلمیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور اگلے دن بھی کیسا فسق و فجور کا عید کا لوگوں کو گزرتا ہے. لیکن آپ اس وجہ سے یہ نہیں کہتے کہ عید کی مخالفت شروع کر دیں کہ آج کا دن روز عید نہیں ہے، اس کو نہیں منایا جائے کیونکہ اس دن فسق و فجور اور خرافات بہت زیادہ ہونے لگے. خرافات کو ہم روکیں گے لیکن عید کے دن کو ویسے ہی منائیں گے. تو یہی والا اصول یہاں پہ بھی چلے گا کہ ہم اس دن کو خوشی کے طور پر منائیں گے، کیونکہ اس کی جو 4 وجوہات جو ابھی آگے سے، ابھی تو ایک وجہ صرف بیان ہوئی ہے، لیکن جو 4 وجوہات ہیں اس کی، اس کے تحت ہم اس کو خوشی کے دن کے طور پر مناتے ہیں. تو وہ افراد کے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ ہم اس وجہ سے گناہ کر رہے ہیں آج کیونکہ روایت کے اندر ہمیں جو اس کی جو ہے وہ چھوٹ مل گئی ہے اور ہم آج جو چاہیں گناہ کریں، کچھ نہیں لکھا جائے گا. تو گناہ کرنے والے بھی اس روایت کو کوئی بیس نہیں بناتے، نہ ان کو یہ چیز پتہ ہے. علماء کے حلقوں میں یقیناً روایتوں کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے اور وہاں پر تو بہرحال یہ والا اس جملے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آج کا دن جو ہے وہ اس میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، جو چاہے گناہ کرے، اس کے یہ معنی نکالنا کہ اس میں تشویق اور ترغیب دلائی گئی ہے گناہ کی، تو یہ بات صریحاً غلط ہے. اور خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جو کہ واقعتاً اس احمد ابن اسحاق کی روایت کو علمی طور پر نہیں مانتے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس روایت کا اعتبار نہیں ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خلاف کتاب خدا ہے، کیونکہ ائمہ معصومین کبھی بھی کسی ارتکاب گناہ کی اجازت نہیں دے سکتے، نہ اس دن نہ اس دن کے علاوہ کسی دن، لیکن برفرض اعتبار، یعنی اگر ہم سمجھیں بھی اس بات کو کہ یہ روایت صحیح اور معتبر ہے، تب بھی اس حدیث کے معنی یہ بنیں گے کہ اگر اس دن کسی سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے، یعنی جانے بوجھے سرکشی کیے بغیر اس نے اس سے کوئی گناہ ہو جائے، تو اس دن کی شرف اور عظمت کی وجہ سے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اور یہ اس کے معنی بنیں گے، نہ کہ وہ عمدن اس گناہ سے آلودہ ہو. تو یہ تو دیکھیے خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس کا امکان ظاہر کیا کہ اگر یہ روایت معتبر بھی ہو تب بھی اس کی یہ معنی ہرگز نہیں کیے جائیں گے کہ اس دن کھلی چھٹی جو ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی. تو دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. مثلا تاریخ ہے خمس آ گئی، آپ ذرا غافل ہو گئی، آپ نے نہیں نکالا، 2-4 روز آگے پیچھے ہو گئے جبکہ اسی دن خمس نکالنا چاہیے تھا. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا
اور آپ نے اہتمام نہیں کیا اور آپ سوتی رہ گئیں، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ کو اہتمام کر کے سونا چاہیے تھا۔ کتنی ایسی چیزیں کہ جہاں آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ مختلف وجوہات سے خاموش رہ جاتی ہیں۔ عذرائے سرکشی، ظلم، اور اس کے طور پر آپ نہیں کر رہی کہ نہیں آپ میں ہر صورت میں پروردگار کے قانون کی مخالفت کروں گی، ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ پھر بھی آپ سے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس دن کی عظمت کی وجہ سے پروردگار، اگر یہ والی نیت نہ ہو اور سہواً غفلتاً جو ہے آپ سے گناہ ہو جائے، اس دن خدا اس گناہ کو نہیں لکھے گا، نہ کہ عمدن آپ کوئی گناہ کریں، یہ ہرگز بھی اس کے معنی نہیں۔ تو دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اصول کافی کے اندر باقاعدہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے زرارہ نقل کرتے ہیں، پھر آپ ان روایات کے کیا معنی دیں گے جس کے اندر اسی قسم کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرے تو 7 گھنٹے تک کی اس کو مہلت دی جاتی ہے اور اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ 7 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے اس کو، کہ شاید اس دوران یہ بندہ مومن توبہ کی طرف مائل ہو جائے اور یہ توبہ کر لے، تو پروردگار فرشتوں کے بھی کچھ روایات میں ہے کہ فرشتوں کے علم میں بھی نہیں آتا، کیونکہ جب وہ فرشتے لکھیں گے، یعنی ان کو مہلت دی جاتی، فرشتوں کے علم میں بھی نہ آئے تاکہ مقام مومن کم نہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کرے تو 7 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے اور اس کے گناہ کو نہیں لکھا جاتا۔ تو یہاں کیا یہ تشویق اور ترغیب دلائی جا رہی کہ خوب انسان گناہ کرے، اور یہاں پر گناہ کا نہ لکھا جانا کیا کوئی ترغیب دی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ انسان گناہ کرے؟ نہیں، 7 گھنٹے کی مہلت ہے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ اس وقت گناہ نہ لکھا جانا، جیسے یہاں گناہ کا نہ لکھا جانا تشویق کا سبب نہیں بن رہا ہے گناہ کی، بلکہ اور زیادہ انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اتنا کریم پروردگار ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو قلم کا اٹھا لیا جانا اور نہ لکھا جانا اس کی بات کی دلیل نہیں ہے، جیسے کہ اس روایت سے بھی ظاہر ہوا کہ یہاں پہ بھی نہیں لکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے کسی کو کوئی تشویق و ترغیب گناہ کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے باقاعدہ یہ بھی روایت کے اندر ہے، یہ بھی چھٹے امامی سے روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو رات تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، دن میں گناہ کیا رات تک نہیں لکھا جاتا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران وہ توبہ وغیرہ کر لے۔ کتنی روایتیں ایسی 7 گھنٹے تک کی اس کو مہلت دی جاتی ہے، اور اس 7 گھنٹے کی مہلت میں یا دن میں گناہ کرے تو رات تک کی مہلت دی جاتی ہے۔ اور بہت سی روایت میں یہ بھی آیا کہ اگر 3 دفعہ اس کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بھی کہہ دے تب کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی اس شرط کے ساتھ بھی وہ آئی ہے چیز۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں پر قلم اٹھا لیا جانے سے مراد یہ ہو کہ وہ گناہ نہیں لکھے جاتے اور اس دن کی عظمت کی وجہ سے مہلت دی جاتی ہے تاکہ بندہ مومن توبہ کی طرف مائل ہو جائے اور توبہ کر لے۔ تو یہاں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اس دن کی شرف اور فضیلت کے باعث مخصوص مدت تک گناہ نہ لکھا جانا مراد ہو۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی اولاً تو یہ کہ انسان گناہ ہی نہ کرے، اور اگر بالفرض سہواً غفلتاً اس سے گناہ ہو گیا، جیسے میں نے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی، تو اس دن کی عظمت کی وجہ سے پروردگار اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت جرت دلانے والا، زیادہ تر نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو نہ لکھا جانا اس کے معنی کہ جرت دلائی جا رہی کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرے، اور اس کے لیے پھر وہ گناہ اس سے متعلق فتاوے بھی لوگ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کسی کا بھی عقیدہ نہیں کہ کوئی بھی گناہ کرے اور نہیں لکھا جائے گا۔ تو اگر آپ اس بات پر اعتراض کریں گے کہ اس سے تشویق و ترغیب ہوتی ہے، تو سب سے بڑھ کر اعتراض تو پھر آپ کو شفاعت کے اوپر کرنا پڑے گا، کیونکہ شفاعت کے اندر یہی تو کہا جاتا ہے کہ گناہگار کو شفاعت ملے گی۔ کتنی نعتوں کے اندر آپ سنتی ہیں کہ جو نیکوکار ہوں گے وہ گناہگاروں کے صفوں میں جا کے شامل ہو رہے ہوں گے، کیونکہ شفیع محشر جو ہیں وہاں پر ان گناہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، ان کی طرف متوجہ ہوں گے، تو نیکوکار جو ہیں وہ گناہگاروں کے صف میں جا کر، کتنی نعتوں کے اندر یہ جملہ آتا ہے۔ تو کیا شفاعت کا یہ عقیدہ کہ تم گناہ کرو ہم تمہیں بخشوانے والے ہیں، اگرچہ یہ حدود و قیود اور شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی بھی شفاعت کا نظریہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھائی وہ تو شفاعت کرنے والے ہیں تو لہٰذا یہاں خوب گناہ کرو؟
یہ لفظی طور پر تو کہتے ہیں لیکن ہر شخص کو پتا ہے، دل سے کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مثلا یہ بہت سے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ سرسری طور پر ہے، دل سے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں اس طرح سے نہیں بخشا جا سکتا. یہ کہ لاپرواہی اور غفلت اسے کہا جائے، اس میں انسان سرسری طور پر یہ جملہ کہہ جاتا ہے. ورنہ یہی اعتراض جو آپ اس حدیث کے اوپر اگر کریں گے تو اسی اعتراض کو آپ کو شفاعت کے اوپر بھی کرنا پڑے گا کہ اس سے بھی تشویق و ترغیب بظاہر لگتی نظر آ رہی ہے. سب سے بڑھ کر تو اور جو پروردگار کی رحمت ہے کہ کس طرح سے کہ جب شفاعت بھی ہو جائے گی اس کے بعد بھی کچھ گناہگار ایسے ہوں گے کہ شفاعت بھی ان کے مکمل طور پر عذاب کو برطرف نہ کروا سکے گی. یعنی ساری پاورز انہوں نے استعمال کر لی، اس کے بعد پھر رحمت پروردگار شروع ہوگی. شفاعت کے بعد کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے رحمت پروردگار کا میدان قیامت میں. اور اس نے بار بار قرآن کے اندر بھی کہا ہے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے گناہگاروں کو. تو کیا مطلب ہے کہ رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے گناہگاروں کو؟ تو کیا کوئی تشویق اور ترغیب دلائی جا رہی؟ اگرچہ کچھ لوگ اس سے دھوکے میں پڑ بھی جاتے ہیں، جبھی چوتھے امام کے غالباً کسی دعا کے اندر بھی ہے کہ تیری رحمت کی کہ تیری فرت رحمت کی وجہ سے لوگ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس وجہ سے کہ رحمت خدا بہت وسیع لہذا خوب گناہ کرو، شفاعت امام کروا دیں گے لہذا خوب گناہ کرو. یہ نہیں لکھا جاتا اور نہ یہ سمجھا جاتا ہے. اور گناہگار بھی گناہ کرتے وقت یہ دل سے اس بات کا بہرحال قائل نہیں ہوتا ہے. تو اور آپ نے کبھی بھی آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ عید کے دن صدر مملکت کسی بھی جگہ کے وہ خاص طور پر اسلامی ملکوں میں وہ قیدیوں کی سزاؤں کو معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو کیا کبھی کوئی اس وجہ سے کسی کو تشویق جرم ہوئی ہے کہ بھائی میں ایسا کرتا ہوں کچھ جرم کا ارتکاب کر لیتا ہوں کیونکہ جب صدر مملکت عید کے دن سزا جو ہے وہ معاف کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں میرا بھی نام ہو. تو کبھی اس سے فائدہ اٹھا کر کبھی بھی کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا. یا مثلا صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ بھی دے دے اور اس کے بعد صدر مملکت کے پاس جب اپیل جائے گی تو اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے، میں اس وجہ سے کسی کو قتل کر دوں. کبھی کسی شخص کو اس بات کی تشویق و ترغیب نہیں ہوئی. مثلا خود ہمارے شعبہ طب کے اندر نفسیات وغیرہ جو پڑھائی جاتی ہے، سائیکیٹری، اس میں جب باقاعدہ ہسٹری لی جاتی ہے پیشنٹ سے تو اس کی ہسٹری میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے. تو اکثر لوگ دماغ میں ان کے اعتراض آتا ہے کہ ابھی تک مریض کے دماغ میں اگر نہیں آیا تھا خیال تو ابھی سن کر سوال کے خودکشی کا خیال آنے لگے گا اس کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اعداد و شمار جمع کی، آج تک اس سوال کے پوچھنے کی وجہ سے آج تک کسی مریض نے کبھی کوئی خودکشی اٹیمپٹ نہیں کی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف ان پریویلیجز اور وہ جو اختیار ہے یا صدر کو معاف کرنے کا یا ائمہ کے پاس شفاعت کے ذریعے گناہوں کو معاف کروانے کا یا رحمت خدا کے ذریعے گناہوں کو معافی کا، اس سے کسی کو تشویق و ترغیب نہیں ہوتی. تو پھر یہاں پر گناہ کچھ مدت کے لیے نہ لکھے جانا یا اس دن کی عظمت و شرف کی وجہ سے سہون جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کو معاف ہو جانا، یہ کیسے اس بات کا تقاضا مقتضی ہوگا کہ جو ہے اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور اس کے یہی معنی اور مفہوم ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. یہ صحیح نظریہ نہیں ہے. اس میں علماء نے کتنی ساری آپ کے سامنے حدیثوں کی بھی باتیں آئیں کہ پھر یہی اعتراض ان کے اوپر بھی وارد ہوگا، جو آپ ان کا جواب دیں گے وہ اس کا جواب ہوگا. البتہ وہ الگ بات ہے کہ جن کے نزدیک روایت ثابت نہیں ہے تو پھر وہ اس کے جملوں کے اوپر بھی بحث نہیں کریں گے. لیکن اکثر علماء کی ایک اچھی بڑی تعداد جیسے کہ میں نے ذکر کیا وہ اس بات کی قائل ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے اندر اس سے مراد یہ نہیں ہے قلم کو اٹھانے سے مراد، بلکہ سہون گناہ اگر ہو جائیں تو وہ اس دن قابل معافی ہوتے ہیں اس دن کے شرف اور فضیلت کی وجہ سے. ورنہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان محب رہے اور اس کے بعد گناہ بھی کرتے رہے کیونکہ علی کی محبت تو کھاتی چلی جائے گی. تو کیا کبھی آپ اس حدیث کو کبھی اس طور پر کبھی کوئی شخص سوچتا ہے؟ تو پھر یہی اعتراض اس حدیث کے اوپر بھی وارد ہوگا کہ اس میں تو تشویق و ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ بس محبت علی دل کے اندر رکھیں. اب اس کی تفصیل میں تو کوئی نہیں جاتا کہ حدیث کے اس میں جب محبت ہے تو اس محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی، محبت کرنے والے سے اس کی سیرت کی پیروی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی تفصیل میں کون جاتا ہے؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے
کہ محبت علی اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو انسان گناہ کرتا جائے، محبت علی ختم کرتی جائے گی، تو اس سے بھی کوئی تشویق و ترغیب نہیں ہوتی کسی کو. اگر اس پہ کوئی اعتراض وارد کرنے لگے اسی انداز کا، تو پھر اس حدیث کے اوپر بھی اس کو یہی والا اعتراض کرنا پڑے گا. اسی طرح سے حاجی کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ حج کرنے والے کے 4 ماہ تک گناہ نہیں لکھے جاتے، بلکہ اگر وہ کبیرہ گناہ نہ کرے تو اس مدت میں اس کے لیے صرف نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی. تو نہیں لکھے جاتے سے مراد یہ کہ حاجی اس دوران خود جان بوجھ کر جتنے چاہے گناہ کرتا رہے نہیں لکھے جائیں گے. نہیں، یہ معنی نہیں ہے. حاجی سے بھی واپس آ کر بہت سارے گناہوں کے اندر کچھ گناہ عادتاً ہوتے ہیں، کچھ سہون ہو جاتے ہیں، کچھ غفلت کے اندر ہو جاتے ہیں، کچھ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، کچھ کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو اس دوران وہ نہیں لکھے جائیں گے، اور اس کو ایک شرف اور فضیلت رہے گی کہ تم سے اگر اس طرح سہون کچھ ہو جائے. لیکن اگر کوئی شخص دماغ میں لیا ہے کیونکہ حاجی کے گناہ نہیں لکھے جاتے لہٰذا ان 4 مہینے میں مجھے کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور میں گناہ کرتا جاؤں، تو یہ اس حدیث کے معنی نہیں ہوں گے. ورنہ اگر وہ اعتراض آپ اس حدیث کے اوپر کریں گے کہ گناہ نہیں لکھے جاتے اس وجہ سے اس کو نہیں مانا جا سکتا ہے، خلاف قرآن ہے، تو ان تمام حدیثیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش ہوں ان سب کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا. تو بہرحال یقیناً اس قسم کا کوئی بھی مفہوم نہ تو کسی نے اس طرح سے کوئی لیا ہے اور نہ سمجھا. یہی وجہ ہے کہ ملا محسن کے فیض کاشانی نے باقاعدہ اس حدیث کی کہ حاجی گناہ نہیں لکھے جاتے اس کی کافی تفصیل اور بحث کے اندر بھی گئے ہیں، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس کو بیان کریں. پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس روایت میں اس عید کے متضاد نام آئے ہیں. کہیں آیا کہ اس دن کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور کہیں یہ آیا اسی کے اندر جو نام ابھی آپ نے نام سنے اس کے اندر یہ بھی آیا کہ یہ گناہان کبیرہ سے بچنے کا دن. وہ کہنے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں گناہ نہیں لکھا جائے گا یعنی گناہ کرو، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچنے کا دن ہے. کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا دن ہے. تو یہ تو تضاد ہے، اور اس کا تضاد ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حدیث صحیح نہیں. یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس میں. تو دیکھیے اول تو یہ تضاد نہیں، بلکہ یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں گناہ نہ لکھے جانے سے مراد مہلت کا دیا جانا. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے انسان گناہوں کو رکواتا ہے نہ کہ تشویق دلواتا ہے. گناہان کبیرہ سے بچنے کا دن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو گناہ نہ لکھے جانے کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر کیے جانے والے گناہوں کے متعلق بات نہیں تھی. تو یہ روایات کے ناموں سے یہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ ٹکراؤ آپس میں نہیں ہے، بلکہ اس کے وہ معنی جو آپ نے سمجھے وہ معنی غلط ہے. ورنہ یہ امر بالمعروف کا دن بھی ہے، نہی عن المنکر کا دن ہے. لوگوں کو گناہوں سے روکیے، واعظ و نصیحت اور ارشاد کیجیے ان کو، گناہان کبیرہ سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور اگر پھر بھی کچھ ہو جاتے ہیں تو وہ پروردگار عالم اس دن کی فضیلت و شرف کی وجہ سے آپ کو معاف کر دے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا کہ یہ خلاف قرآن ہے، جبکہ اس قسم کی بات نہیں. یہ تو ایک وجہ تھی اب تک جو روایت احمد ابن اسحاق جس کے اندر ایک بڑے دشمن اہل بیت کے مارے جانے کے حوالے سے بھی بات تھی، تو اس پہ آپ نے اس کا تھوڑا سا تجزیہ دیکھا.